بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم صفحہ نمبر 75 تک پہنچ چکے تھے۔ صفحہ نمبر 75 میں ہے کہ اقرأ واکتب، آپ پڑھیں اور اس کو لکھیں۔ تو اس سے پہلے جو میں نے کل گروپ میں ایک ٹیبل بھیجا تھا، آپ ذرا گروپ میں جائیے اور اس کو آپ ذرا کھولیے۔ اس ٹیبل میں ہے کہ ھذا ھذہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذا جب مذکر ہو اور قریب ہو، ھذہ جب مؤنث ہو اور قریب ہو، ٹھیک ہے، یہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ جمع ہو اور وہ بھی ذوی العقول میں سے ہو، یعنی جاندار ہو، اور پھر وہ جاندار ہو جن میں عقل پائی جاتی ہے جیسے انسان، تو اس میں اگر ہم جمع کے لیے استعمال کریں گے تو اگر وہ قریب ہے تو ہؤلاء کہیں گے، اور اگر دور ہے تو اولئک کہیں گے، اور اگر بے جان ہے یا ذوی العقول نہیں ہے تو اس کے لیے پھر جمع کے لیے وہی الفاظ استعمال کرنے ہوں گے جو ہم نے ایک کے لیے استعمال کرنے ہیں، جیسے ھذہ اور اس کے بعد تلک۔ تو اگر بے جان چیز ہے یا جاندار تو ہے لیکن اس میں عقل نہیں ہے، جیسے جانور ہوتے ہیں، تو اس میں اگر جمع کے لیے آپ نے بولنا ہے تو ھذہ اور تلک استعمال کرنا ہے، ہؤلاء اور اولئک استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہؤلاء اور اولئک جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہو، لیکن جب وہ ذوی العقول میں سے ہو، جیسے انسان ہے، بہت سارے طلبہ ہے، بہت ساری طالبات ہے، تو اس کے لیے پھر آپ اگر وہ قریب ہے تو ہؤلاء کہیں گے، اور اگر دور ہے تو اولئک کہیں گے۔ یہ عام عربی کا قاعدہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ سارے الفاظ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اکثر اس کو قریب کے لیے استعمال کرتا ہے، دور کے لیے بہت کم اس کو استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم کا طرز اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہؤلاء، آپ کتاب میں آ جائیے، ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہے۔ اب اخوتن اخن کی جمع ہے، بہت سارے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخوتن جمع ہے اور یا ضمیر میرے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اخوتی میرے بھائی ہے، وہؤلاء اور یہ اخواتی میری بہنیں ہیں۔ اخوات اختن کی جمع ہے، بہنوں کو کہتے ہیں، تو اخواتی یہ میرے بھائی ہے اور یہ میری بہنیں ہیں۔ من ہؤلاء الفتیات، فتیات فتاتن کی جمع ہے، فتاتن ایک جوان لڑکی اور فتیاتن بہت ساری جوان لڑکیاں۔ تو من ہؤلاء الفتیات، یہ لڑکیاں کون ہے؟ ہؤلاء یہ بنات المدرسۃ، استانی کی بیٹیاں ہے۔ ہؤلاء الفتیات یہ لڑکیاں زمیلاتی، زمیلتن سہیلی کو کہتے ہیں، اور زمیلتن کی جمع زمیلاتن ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جس اسم کے آخر میں گول تا ہو اکثر اس کی جمع جو ہے وہ الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، تو زمیلتن کی جمع زمیلاتن، ٹھیک ہے۔ طبیبتن لیڈی ڈاکٹر، اس کی جمع طبیباتن، ٹھیک۔ تو زمیلاتی میری سہیلیاں ہے یہ۔ ابوہن، اب زمیلاتن تو مؤنث ہے اور زیادہ ہے، اس کے لیے اچھا حذیفہ بھائی آپ مائک میوٹ کیا، ٹھیک ہے، شور آ رہی تھی، چلو مائک میوٹ کر دیا سب نے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ابوہن، ان سب کے والد صاحب جو ہے، تو ساری چونکہ بہنیں ہیں آپس میں، ہن ضمیر کب استعمال ہوتا؟ تو جو ضمائر کی لسٹ میں نے بھیجا تھا آپ لوگوں کے پاس، تو اس میں سیکنڈ لسٹ میں ہن آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہن ان کے باپ، ہن لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ غائب ہو۔ ان کے والد صاحب جو ہے طبیب ڈاکٹر ہے، وہ ہن اور ان سب لڑکیوں کی جو ماں ہے مدرستن، وہ استانی ہے۔
این الطالبات الجدد، طالبات طالبتن کی جمع ہے، نئی اسٹوڈنٹس کہا ہے، لڑکیاں جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے، طالبات جو ہے وہ کہا ہے ذهبنا الی المکتبہ، وہ مکتبہ گئی ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا پھر گروپ میں جائیے اور جو پاسٹ ٹینس کا میں نے ٹیبل جو آپ کو بھیجا تھا آپ وہ کھولے، اس میں دیکھیں جب لڑکیاں بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ ذرا آپ چیک کریں۔ فعلا اس ایک لڑکے نے کام کیا، فعلا ان دو لڑکوں نے کام کیا، فعلو ان سب لڑکوں نے کام کیا، فعلت اس ایک لڑکی نے کام کیا، فعلتا ان دو لڑکیوں نے کام کیا، فعلنا ان سب لڑکیوں نے کام کیا۔ مثلا وہ سب لڑکیاں چلی گئی، وہ سب لڑکیاں آئی، ٹھیک ہے، ان سب لڑکیوں نے کھایا، ٹھیک ہے، ان سب لڑکیوں نے پیا، تو فعلنا، ذہبنا، تو اس وزن پہ آپ نے بنانا ہے، ذہبا چلا گیا، ذہبنا فعلنا کے وزن پر ہے، ذہبنا وہ سب لڑکیاں چلی گئی۔ آپ پھر کتاب میں آئیے تو کتاب میں کیا ہے، ذہبنا وہ ساری لڑکیاں جو ہے وہ طالبات جو ہے چلی گئی الی المکتبۃ لائبریری کی طرف۔ این بناتو کے آپ کی بیٹیاں کہا ہے، یا عمتی اے میری پوپی۔ اب دیکھو عمتی ہے نا، اے میری پوپی، جب پوپی اس کی مخاطب ہے تو ہم نے کیا کہا، این بناتو کے آپ کی بیٹیاں، تو کے کہنا ہوگا کیونکہ عمتی مؤنث ہے، جب مخاطب آپ کا مؤنث ہو، لڑکی ہو مطلب وہ خاتون ہو، تو آپ نے کے ضمیر استعمال کرنی ہے۔ ضمائر کی لسٹ میں آپ جائیے، وہاں پہ آپ دیکھتے رہیے، تو کے استعمال کرنا تھا وہاں پہ ہم نے لڑکی کے لیے، اور اگر یہ چچا ہوتا تو ہم نے یہ کہنا ہوتا این بناتو کا، اے میرے چچا آپ کی بیٹیاں، یا عمی اے میرے چچا کہا ہے، تو کہنا ہے ہن وہ جو ہے فی المطبخ کچن میں ہے ساری، ہؤلاء الممرضات کیا یہ نرس جو ہے، یہ مثلا 3 4 5 6 جو بھی ہے جتنی بھی ہے وہ نرس ہے، مسلمات کیا یہ مسلم ہے، مسلمتن کی جمع مسلماتن ہے، نعم جواب یہ ہے کہ جی مسلمہ ہے، ہؤلاء طبیبات یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، لیکن ایک نہیں بہت ساری ہے، تو طبیبات استعمال کیا یہاں پہ۔ معین بھائی آپ اپنی مائک میوٹ کریں پلیز، معین بھائی ٹھیک جی مائک میوٹ کرے ذرا۔ جی یہ پیج تھوڑا بتا دینا صفحہ۔ اچھا پیج ہے 75، 75 نمبر صفحہ جو ہے اس پہ آپ آئیے، اور اس میں 7واں نمبر جو ہے اس میں آپ آئیے، ہؤلاء طبیباتن یہ ساری لڑکیاں جو ہے، طبیباتن لیڈی ڈاکٹر ہے، ازواجہن زوج خاوند کو کہتے ہیں، اس کی جمع ازواج ہے، ہن یہ ان لڑکیوں کی طرف راجع ہے، اس کے لیے ہن کا صیغہ آتا ہے، اگر یہ لڑکے ہوتے تو ہم آتا، ان لڑکوں کی بیویاں ہم آتا پھر، اور یہاں پہ لیکن ان لڑکیوں کے خاوند جو ہے ازواجہن مدرسون وہ اساتذہ کرام ہے، ٹھیک ہے، مدرس کی جمع مدرسون آتا ہے، مدرستن استانی اس کی جمع مدرساتن ہے، من هذه المرأة یہ لڑکی کون ہے، یہ عورت کون ہے، عورت کو مرأة کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو کہیں گے جب یہ الف لام اس پہ داخل نہ ہو تو امرأتن ہوتا ہے، جب الف لام اس پہ آ جائے تو المرأتن بن جاتا ہے، یہ بعد میں آپ کو کہیں گے، ابھی اگر آپ نہ سمجھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ہیا اب لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، عورت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کہ ہیا وہ جو ہے زوجۃ الطبیب الجدید، نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے۔ اب بنا تو کہ آ سوال کے لیے آتا ہے، میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ آ کا مطلب سوال ہوتا ہے کیا، اب بنا تو کہ المدرسۃ الثانویۃ کیا آپ کی بیٹیاں مدرسہ ثانویہ جو ہے وہ ہائی اسکول کو کہتے ہیں، یا اسامہ اے اسامہ، تو اسامہ چونکہ لڑکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بناتو کا ہے کیا آپ کے بیٹیاں، بعضہن اس میں سے بعض جو ہے فی المدرسۃ اسکول میں ہوتی ہے، الثانویۃ بعض جو ہوتا ہے فی المدرسۃ الثانویۃ وہ ہائی اسکول میں ہوتی ہے، وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ اور بعض مڈل اسکول میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الکا الکے لکے کہنا ہوتا ہے، الکے کیا
کا معنی کیا، لام حرف جر ہے، اس کا کیا معنی ہے کے لیے، الک کیا آپ کے لیے، مطلب کیا آپ کے بناتن بیٹیاں ہے، یا لیلا اے لیلا، لیلا لڑکی کی نام ہے. تو دیکھو یہ لڑکی مخاطب ہے نا ہماری، تو اس وجہ سے ہم لکے بولتے ہیں، لکا نہیں بولتے. اگر لڑکا ہمارا مخاطب ہوتا تو لکا بولتے، لیکن یہاں پہ الکے بولتے، لکے. نعم جی، لی بناتن کبارن میری بڑی بیٹیاں ہیں، کبیراتن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہن اور وہ جو ہے طالبات بالجامعہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، ساری کی ساری اسٹوڈنٹ ہے. من ہؤلاء النساء الطوال، یہ بلند قامت عورتیں کون ہیں، خواتین کون ہیں، ہن وہ سب طبیبات من امریکہ سے ہے، ان کا تعلق ہے وہاں کی لیڈی ڈاکٹرز ہے. الطبیبات لیڈی ڈاکٹر جو ہے، خرجنا من المستشفى، وہ خرجنا وہ نکلی ہسپتال سے. دیکھو پھر خرجنا ہے کیونکہ لیڈی ڈاکٹر یہاں پہ زیادہ ہے، اور اس کے لیے وہی جو چٹا صیغہ استعمال ہوتا تھا وہ اب پھر اس میں پاسٹ ٹینس میں جائے، اس میں جو فعلنا کا ہوتا ہے خرجنا، خرجا نکلا یا نکلی، ٹھیک ہے، خرجا نکلا، تو خرجنا ان سب لڑکیوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اقرأ المثال. اچھا گروپ میں آج میں نے ایک ٹیبل بھیجا ہے 1:34 PM پہ. اب اس کو ذرا ملاحظہ کریں، ہاتھ کی لکائی ہے، وہاں پہ ہے کہ حامد ذهب، حامد و یاسر ذهبا. گروپ میں ایک لسٹ ہے، ہاتھ کی لکائی ہے، وہاں پہ آپ جائے، بہت ہی اہم ہے وہاں، وہ آپ کے لیے پاسٹ ٹینس کا استعمال ہوا ہے. دیکھو پاسٹ ٹینس جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر ایک کے لیے ہم نے کہنا ہے تو ذہبا کہنا ہے فعلا کے وزن پر. حامد ایک ہے تو حامد ذہبا، لیکن اگر دو ہو حامد و یاسر ذہبا، پھر الف بڑھائیں گے، ذہبا سے ذہبا بن جائے گا. لیکن اگر تین ہو تو حامد و یاسر و شاکر، یہ تینوں جو ہے حامد یاسر شاکر، ذہبو، پھر واو بڑھانا ہوگا آخر میں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے کہنا ہوگا حامد یاسر شاکر. یہ اگر قریب ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حامد، اگر آپ ان کے نام نہ لینا چاہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہؤلاء، یہ یعنی حامد یاسر شاکر ذہبو. اور اگر وہ دور ہے آپ ان کے نام نہ لینا چاہے تو آپ اولئک کہہ سکتے ہیں کہ اولئک وہ، یعنی وہ حامد، وہ یاسر، وہ شاکر جو ہے، ذہبو وہ چلے گئے. تو ہؤلاء اولئک یہ بھی جمع ہے، اور یہ حامد یاسر شاکر تینوں مل کے 3 بن گئے، اور 3 جمع ہوتی ہے تو ذہبو جمع کہنا ہے. زینب لڑکی ہے تو زینب ذہبت، اس کے لیے اب تا بڑھانی ہوگی آپ نے، ذہبت. زینب و کلثوم دو لڑکیاں ہے تو ذہبا تا، ذہبا تا کہنا ہوگا، وہ چلی گئی. ذہبا کا معنی چلا گیا. زینب و کلثوم و فاطمہ، یہ 3 لڑکیاں ہیں تو جمع ہے ذہبنا، یہ چلی گئی. ذہبنا کہنا ہے، اگر وہ نکلی تو خرجنا. یا اگر آپ نے ان کے نام نہیں لینے ہیں اور یہ قریب ہے تو آپ کہیں گے ہؤلاء، یہ جو قریب ہے یعنی زینب، کلثوم، فاطمہ، ذہبنا. اگر دور ہے آپ نے ان کے نام نہیں لینے ہیں تو آپ نے کہنا ہے اولئک وہ، یعنی زینب، کلثوم، فاطمہ وہ جو دکھائی دے رہی ہے نا، اولئک ذہبنا وہ چلی گئی. ٹھیک، یہ تب ہے، یہ ذہب، ذہبا، ذہبو، یہ الگ الگ تب آپ نے استعمال کرنے ہیں جب یہ جانے والا جو ہے نا، جانے والا یہ اس سے پہلے ہو، ذہبہ فعل سے پہلے آ جائے. یعنی ذہبہ جو فعل ہے، ورب ہے، حامد اس سے پہلے آیا ہے. اور دوسرا جو ہے حامد و یاسر ذہبا، اس کو آپ سمجھے، بہت ہی امپارٹنٹ ہے، یہ قرآن میں بار بار اس طرح استعمال ہوا ہے. میں آخر میں آپ لوگوں کو مثالیں بھی دکھاؤں گا. حامد و یاسر ذہبا، یہ ذہبا، دیکھو ذہبا سے ذہبا اس لیے بنا ہے، ذہبا میں الف لام نہیں تھا لیکن ذہبا میں الف لام ہے. یہ اس لیے بنا ہے کیونکہ حامد یاسر جو جانے والے ہیں نا، یہ ذہبا سے پہلے آیا ہے. اگر یہ حامد یاسر بعد میں آتے نا تو ذہبا میں الف ہم نہ بڑھاتے. یہ آپ یاد رکھیں، حامد و یاسر و شاکر، یہ پہلے ہے نا، ذہبا سے پہلے ہے، ذہبا اس کے بعد آیا ہے، تو اس لیے ہم نے ذہبا سے ذہبو بنایا ہے. ٹھیک ہے. زینب ذہبت، زینب چلی گئی.
زینب و کلثوم ذہبتا. اب ذہبت سے ذہبتا ہم نے اس لیے بنایا کیونکہ زینب اور کلثوم ذہبتا سے پہلے آئی ہے. یہ جانے والی جو ہے نا، جانے والی لڑکیاں، یہ جب پہلے آ جائے ذہبتا سے تو ذہبت سے ذہبتا بن جائے گا. اور زینب و کلثوم و فاطمہ، دیکھو یہ ذہبنا اس لیے بنا ہے کیونکہ زینب کلثوم فاطمہ جو جانے والی لڑکیاں ہیں وہ ذہبنا سے پہلے آئی ہے. اگر پہلے نہ آتی، بعد میں آتی تو ذہبنا کبھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، پھر ذہبت ہوتا. اب آپ نیچے آئیے 2 نمبر میں جو میں نے 2 نمبر کے نیچے جو لکھا ہوا ہے اس میں دیکھو الٹا ہے. ذہب حامد، حامد بعد میں آیا ہے. تو اگر بعد میں آ جائے تو چاہے وہ ایک ہو، حامد ہو اکیلے، یا حامد و یاسر 2 ہو جائے، یا حامد یاسر شاکر 3 یا 3 سے زیادہ ہو جائے، ہؤلاء اولئک کا جمع ہو جائے، ساری صورتوں میں آپ نے صرف ذہبا کہنا ہے. تبدیل نہیں کرنا ہے کہ ذہبا ذہبو، یہ نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، لڑکیوں میں آ جائے آپ نیچے، ذہبت زینبو، زینب چلی گئی. تو زینب بعد میں ہے نا، پہلے تو نہیں ہے. تو زینب سے اگر کلثوم 2 ہو جائے تب بھی وہی ذہبت. دیکھو زینب کلثوم سے 3 ہو جائے، فاطمہ بھی شامل ہو جائے، وہی ذہبت ہے. تو دیکھو یہ ذہبہ تب تبدیل ہوگا جب ذہبہ کا معنی آپ سمجھے کہ جانا، تو جانے والی یا جانے والا یا جانے والیا یہ ذہبہ سے پہلے ہو. اگر بعد میں آ جائے تو لڑکوں کے لیے وہی ذہبہ رہے گا، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو، اور لڑکیوں کے لیے وہی ذہبت رہے گا، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو. یہ قاعدہ ہے. اس میں کتاب میں جو ابھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے وہ پہلی صورت ہے. میں نے دیکھو لکھا ہے نا، 1 لکھا ہے، نیچے 2 لکھا ہے. یہ 2 جو ہے آپ کو بہت بعد میں سمجھائے گا کتاب میں، یہاں پہ اب نہیں ہے شاید. یہ آپ کو صرف پہلا سمجھا رہا ہے. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر یہ فعل کا جو معنی ہے، مطلب یہاں پہ ذہبہ جانا ہے، تو یہ جانے والا یا جانی والی یا جانے والے یا جانے والیا، تو یہ اگر پہلے ہو فعل سے تو ہم نے تبدیل کرنا ہے. 1 کی صورت میں ذہبہ ہے، 2 کی صورت میں ذہبا، اور 3 کی صورت میں ذہبو. لڑکی کی صورت میں ذہبت، 2 لڑکیوں کی صورتوں میں ذہبتا، اور زیادہ لڑکیوں کی صورت میں ذہبنا ہے. اب آپ کتاب کی طرف واپس آئے. کتاب میں ہے اقرأ المثال، آپ مثال پڑھیں. نیچے جو مثال دی ہے انہوں نے، ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پھر نیچے آپ جملے اس طرح بنائے. وہ یہ ہے کہ زینب خرجت من الفصل. اب دیکھو زینب پہلے آئی ہے تو خرجت آپ کہیں گے، 1 ہے نا، 1 کے لیے پھر آخر میں صرف تا ہوتی ہے. زینب نکلی کلاس سے. زینب و آمنۃ و مریم، 3 لڑکیاں ہیں. اب دیکھو یہ اس سے پہلے ہے تو خرجت نہیں کہنا ہے، خرجنا. یہ لڑکیاں نکلی من الفصل، کلاس سے. المدرسۃ ذہبت، یہ انہوں نے شاید ذہبتا لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے. استانی جو ہے وہ فصل کلاس کی طرف گئی، استانی. بعد میں ہے کہ المدرسات، دیکھو زینب آمنہ مریم، زینب سے انہوں نے 3 کر دیے نا، 3 بنا دیے انہوں نے. تو آپ مطلب جمع بنائیں گے، مدرساتن کی جمع مدرسات ہے. آپ اسے المدرسہ 1 ہے، 1 استانی ہے، آپ اسے 3 بنائیں گے تو اس کی جمع بنائیں گے المدرسات. ذهبنا الى الفصل، کلاس کی طرف گئی. الطالبۃ، 1 طالبہ علم، الجدیدۃ جو نئی ہے. جلست، وہ بیٹھ گئی، فی الفصل، کلاس میں. آپ بنائیں گے 3 جب بنائیں گے نا تو الطالبات ہے، الطالبات جمع ہے، پھر اس کی جمع بنائیں گے الطالبات الجدد. جدیدتن کی جمع جدد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب موصوف کی آپ جمع بنائیں گے تو صفت کی بھی جمع بنائیں گے، اور یہ تب ہے جب یہ ذویل قول میں سے ہو. ٹھیک ہے. الجدد، الطالبات الجدد. جلسنا، جلسنا بنائیں گے آپ، بیٹھ گئی، فی الفصل، کلاس میں. بنت محمد، محمد کی بیٹی. ذہبت
मदरसत वो मदरसा गई। मोहम्मद की बेटियां बनाएंगे, आप बेटी से बेटियां बनाएंगे, बनातु मुहम्मदिन मोहम्मद की बेटियां, ज़हबना वो चली गई, इलल मदरसते मदरसे को। अशर इलल अस्माइल तालियते आप नीचे मिसालों की तरफ आप इशारा करें, इसमें इशारत लिल करीब, या ये सारी चीज़ें करीब है। ये जो नीचे सारी चीज़ें दी है ना, 1 2 3 4 5 6 10 तक, ये सारी करीब आपने इशारे करने हैं। तो अगर ये मुज़क्कर है, एक है, तो हाजा कहना है। अगर मुवन्नस है तो हाजी ही कहना है। अगर जमा है जमा तो हाउलाए कहना है। हादा करीब के लिए है, हादिही करीब के लिए है, हाउलाए करीब के लिए है। लेकिन फ़र्क यह है कि हाजा मुज़क्कर के लिए है, हादिही मुवन्नस के लिए है जब एक एक हो, और हाउलाए जमा के लिए हो, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुवन्नस हो। तो अखी मेरा भाई, तो भाई मुज़क्कर है और करीब है तो हादा अखी। उख्ती मुअन्नस है, हादिही उख्ती ये मेरी बहन है। हाउलाए रिजालुन, रजुल की जमा रिजाल है, लोग, ये लोग है। हाउलाए हाउलाए मुदर्रिसूना, मुदर्रिसुन उस्ताज, उसकी जमा मुदर्रिसूना है। तो आप ये बात याद रखें कि आखिर में जब वाव नून आ जाए ना, या मुअन्नस में अलिफ ता आ जाए, तो ये जमा है। आप ये कन्फर्म कर ले कि ये फिर जमा है, ठीक है। मुज़क्कर में अक्सर में फिर वाव नून आखिर में आता है, और मुअन्नस में फिर अलिफ ता आता है। तो हाउलाए ये मुदर्रिसून, ये असातिज़ाए किराम है। तो हाउलाए तालिबातुन ये तालिबात है। हादिही उम्मी ये मेरी वालदा है। हादा अभी ये मेरे वालिद साहब है। हादिही तालिबतुन ये तालिबाए इल्म है। हाउलाए तबीबातुन ये लेडी डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा लेडी डॉक्टर है, तो आपने तबीबात तबीबतुन की जमा है। हाउलाए तुज्जारुन ये तुज्जार है, बिजनेसमैन है, ज़्यादा है, ठीक है। ज़ाफ़िल अमाकिनिल खालियत मिनल जुमल आतियत ज़मीरन मुनासिबन, आप देखो हुआ हिया हुम हुन्ना, ज़मायर प्रोनाउंस का जो लिस्ट है आप उसको देखें और उसके मुताबिक आप इसमें लगाते जाइए, बहुत ही आसान है। मन हाज़ा रजुल ये आदमी कौन है, तो आपने कहना है हाज़ा रजुल एक है ना, तो एक के लिए हुआ आता है, हुआ मुदर्रिसुना वो हमारा उस्ताद है। ऐन तालिबात तालिबात कहा है, लड़कियां जो स्टूडेंट है, तो उसके लिए चूँकि लड़कियों के लिए हुन्ना आता है, तो हुन्ना फिल फसले वो क्लास में है। मन हाउला इल फितिया, फितिया फितियतुन फ़तन की जमा है, फ़तन लड़के को कहते हैं, अल्फितियतु उसकी जमा है, ये लड़के कौन है, तो आप कहेंगे हम अबना उल मुदर्रिस ये उस्ताद के बेटे हैं। ऐन तालिबतुल जदीदा तो नई तालिबा इल्म कौन है, आप कहेंगे हिया, अगर अकेली एक लड़की है तो हिया कहना होगा। तो ये ज़मायर है, प्रोनाउंस है, आप देखें मैंने टेबल भेजा है आप लोगों को, तो आप कहेंगे हिया फिल मकतबा वो लाइब्रेरी में है। मन हाउला इन्नास ये लोग कौन हैं, तो आप कहेंगे हम हुज्जाज मिनल हिंद, ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये हिंदुस्तान के हुज्जाज किराम है। ऐन तबीबा तो लेडी डॉक्टर जो ज़्यादा है वो कहा है, तो आप हुन्ना कहेंगे, हुन्ना ज़्यादा लड़कियों के लिए आता है। फ़ी मुस्तशफ़ल विलादा वो ज़िजकी अस्पताल में है जहाँ पे डिलीवरी केसेस होते हैं। मुस्तशफ़ा अस्पताल को कहते हैं, विलादा ज़िजकी को कहते हैं यानी पैदाइश। बन हादल वलदु अल्लदी ये लड़का कौन है, ये बच्चा कौन है, अल्लदी वो जो खरजा मिन बैते का जो आपके घर से निकला। देखो सबसे पहला सिगा है पास्ट टेंस का, खरजा फ़अला, तो आप कहेंगे हुआ इब्नु अखी वो मेरे भाई का बेटा है। मिन ऐन हाउला अज़्ज़ुयूफ़ ये मेहमान कहाँ से है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो आप कहेंगे हम मिन रियाज़ उनका ताल्लुक़ रियाज़ से है। मिन ऐन हाउला मुमर्रिज़ात ये नर्स कहाँ से है, ये बहुत ज़्यादा नर्स है, तो ये कहाँ से है, तो आप कहेंगे हुन्ना मिनल फ़िलिप्पीन ये फ़िलिपाइन से है। मन हादिहिल फ़तात फ़तात एक लड़की को कहते हैं, फ़तयात उसकी जमा है, ये लड़की कौन है, तो आप कहेंगे हिया बिनतुल मुदर्रिसति वो उस्तानी की बेटी है। हाथ जमा लस्माइल आतिया इसकी जमा बनाए, उख्त बहन, अखवात जमा, बिन्त बेटी, बनात जमा, मुस्लिमतुन मुसलमान लड़की, मुस्लिमात जमा, तबीबतुन लेडी डॉक्टर, तबीबात जमा, तबीबुन डॉक्टर तो अतिब्बाओ, ठीक है, अतिब्बा उसकी जमा है।
زوجن خاوند تو ازواج اس کی جمع، زوجتن بیوی، زوجات اس کی جمع ہے، فتاتن لڑکی، فتیاتن اس کی جمع، کبیرتن لڑکی، کبیراتن یا کبارن یہ اس کی جمع ہے، طویلتن لڑکی، طویلاتن یا طوالن دونوں جماعتیں ہیں، جدیدتن نئی، جدد یا جدیدات جمع، اخ بھائی، اخوتن جمع، کبیر بڑے مذکر کے لیے آتا ہے، کبار جمع، جدید نیا اور جدد نئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہتا ہے ہذا طالبن یہ قریب کے لیے، ہذہ طالبتن یہ لڑکی ہے، ہؤلاء طلابن یہ لڑکے ہیں، ہؤلاء طالباتن یہ زیادہ لڑکیاں ہیں، تو یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بار بار ہم نے پڑھا۔ نئے الفاظ، زوج خاوند کو، ازواج اس کی جمع ہے، یہ جیم جو لے گا ہے نا، الزوج کے بعد جو جیم ہے، جیم کا مطلب یہ جمع ہے، ازواج اس کی جمع ہے۔ المرأۃ یہ مفرد ہے ایک خاتون، لیکن زیادہ ہو تو اس کی جمع نساء آتی ہے۔ المرآت آپ نہ کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی طالبات ان کی جمع تو طالبات ہے، تو مرأت ان کی جمع مرآت ہے، نہیں، اس کی جمع نساء ہے۔ اور اگر یہ الف لام کے ساتھ ہو، میں نے آپ کو پڑھا تو المرأۃ ہے، کہ اگر بغیر الف لام کے ساتھ ہو تو انہوں نے کہا ہے بدون ال، یعنی بغیر الف لام کے امرأۃ ہے، امرأۃ پڑھیں گے، قریب قریب کو کہتے ہیں۔